بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی چھت پر اذان، جب نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جس وقت اللہ اکبر کی ایمان افروز صدا بلند ہوئی تو حرم کے حصار اور کعبہ کی در و دیوار پر ایمانی زندگی کے آثار نمودار ہو گئے، مگر مکہ کے وہ نو مسلم جو ابھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، اذان کی آواز سن کر ان کے دلوں میں غیرت کی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت عتاب بن اسید انہوں نے کہا، خدا نے میرے باپ کی لاج رکھ لی ہے کہ اس اذان کو سننے سے پہلے ہی اس کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اور ایک دوسرے سردار قریش کے منہ سے نکلا کہ اب جینا بیکار ہے۔ اصابہ تذکرہ عتاب بن اسید، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 451، اور زرقانی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 346۔ مگر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے فیض صحبت سے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نور ایمان کا سورج چمک اٹھا اور وہ صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ چنانچہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو مکہ کا حاکم بنا دیا۔ سیرت ابن ہشام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 413 اور صفحہ نمبر 440۔ بیعت اسلام۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھے اور لوگ جوک در جوک آ کر آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو عورتوں کی باری آئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے فرما دیتے تھے کہ قد بایعتکی، میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھویا، صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ بخاری شریف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 375، کتاب الشروط۔ انہی عورتوں میں نقاب اوڑھ کر ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بھی بیعت کے لیے آئیں، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ وہی ہند ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکم چاک کر کے ان کے جگر کو نکال کر چبا ڈالا تھا، اور ان کے کان ناک کو کاٹ کر اور آنکھ کو نکال کر ایک داغا میں پرو کے گلے کا ہار بنایا تھا۔ جب یہ بیعت کے لیے آئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہایت دلیری کے ساتھ گفتگو کی۔ ان کا مکالمہ حسب ذیل ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہند بنت عتبہ، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا،
لیکن بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا چوری مت کرنا۔ ہند بنت عتبہ، میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند بنت عتبہ، ہم نے تو بچوں کو پالا تھا اور جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے جنگ بدر میں ان کو مار ڈالا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ تبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 643۔ بہرحال حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ دونوں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما، لہٰذا ان دونوں کے بارے میں بدگمانی یا ان دونوں کی شان میں بد زبانی روافض کا مذہب ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ان دونوں کا شمار صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فہرست میں ہے۔ ابتدا میں گو ان دونوں کے ایمان میں کچھ تذبذب رہا ہو، مگر بعد میں یہ دونوں صادق الایمان مسلمان ہو گئے اور ایمان ہی پر ان دونوں کا خاتمہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوت میں آئیں اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہ تھا، مگر اب میرا یہ حال ہے کہ روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539۔ باب ذکر ہند بنت عتبہ۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محدث ابن عساکر کی ایک روایت ہے کہ یہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے سے نکلے تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ کون سی طاقت ان کے پاس ایسی ہے کہ یہ ہم پر غالب رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا اور قریب آ کر آپ نے ان کو سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ہم خدا کی طاقت سے غالب آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور محدث حاکم اور ان کے شاگرد امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ کاش میں ایک فوج جمع کر کے دوبارہ ان سے جنگ کرتا۔ ادھر ان کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ توبہ و استغفار کرنے لگے اور عرض کیا کہ مجھے اس وقت آپ کی نبوت کا یقین حاصل ہو گیا کیونکہ آپ نے میرے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش فرمایا تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر میں اپنے معبود عزا کو کیا کروں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا تھا کہ تم عزا پر پخانہ پھیر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب عزا کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تو ساتھ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے معبود عزا کو توڑ ڈالا۔
یہ محمد بن اسحاق کی روایت ہے، اور ابن ہشام کی روایت یہ ہے کہ عزا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے توڑا تھا۔ واللہ عالم۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349۔ آگے آنے والی ویڈیو میں مکہ میں بت پرستی کا خاتمہ کیسے ہوا یہ آپ سنیں گے۔